معاشرے میں ان لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے اوپر غوث اعظم کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر غریب نواز کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر اعلیٰ حضرت کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر صابر پاک کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر فلاں اللہ کے ولی کی سواری آتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آج آپ کو ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں باباؤں کے نام سے دکان کھولنے والے مل جائیں گے، اپنے آپ کو پیر کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے والے، چرس گانجا پینے والے، سٹے بازی میں ایسا لگانے والے، جوا کھیلنے والے، آپ کو ایسے ہزاروں نقلی اور فرضی لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا اس چیز کو۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ چرس پینے والا کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کیسے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ گانجا پینے والا کیسا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا کیسا پیر ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہی لوگ ہیں جو آج بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، اپنی اپنی دکانیں انہوں نے کھول رکھی ہیں، کاروبار انہوں نے بنا رکھا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر تم ان کے بہکاوے میں آ گئے، اگر تم نے ان کی باتوں کو مان لیا تو اپنی دنیا بھی خراب کرو گے، اپنی آخرت بھی خراب کرو گے، کہ ان کا تو خود کا پتہ نہیں ہے۔ دنوں رات یہ گناہوں میں رہتے ہیں، دنوں رات نشے میں رہتے ہیں، اور کتنے ایسے باباؤں کی خبر تو ہم نے بھی سنی کہ بڑے اپنے آپ کو بزرگ بتاتے تھے، لوگوں کا ہجوم ہر وقت ان کے گھروں پر رہا کرتا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے ایسے ایسے گندے کام کیے کہ بتانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی کوئی چرس پینے والا نہیں ہو سکتا، کوئی گانجا پینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے شفا مل گئی، وہاں سے ہمیں فائدہ ہو گیا، لیکن یاد رکھ میرے عزیز، جہاں تو 15 یا 20 ہزار دے کر کے آئے گا، وہاں سے تجھے فائدہ تو ہونا ہے، کیونکہ جیب سے جو پیسہ گیا ہے۔ لیکن اگر وہی کام تیری مسجد کا امام یا تیرے محلے کا کوئی عالم باعمل کر کے دے دے تو تجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ان سے تو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن وہ شخص کہ جس نے 15,000 20,000 40,000، اب تو تعویذوں کے بھی ریٹ رکھ دیے نا کہ یہ تعویذ اتنے کا ہے، بخار کا اتنے کا، سر درد کا اتنے کا، یا فلاں اتنے کا، فلاں تعویذ اتنے کا، 20,000 40,000 50,000، لیکن زیادہ تر لوگ اس طرف بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعویذ سے انکار نہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون کہ جو نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ دینداری سے ان کو کوئی واسطہ ہے، صرف ان کو اپنی جیبیں بھرنا ہے۔ کیا یہ تمہاری بخشش کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری مغفرت کروا سکتے ہیں؟ ننگا رہنے والا کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اپنے جسم کی نمائش کرنے والا، جس حصے کو ڈھکنا واجب ہے اس حصے کو بھی کھول کر کے چلنے والا، مجھے بتاؤ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، ان لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہیں برباد کرنے کے بعد میں چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دن و رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے کرتے گزرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے گزرتے ہیں، جس کے دن و رات اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے گزرتے ہیں، جس کی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزرتی ہے، جس کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دن و رات اللہ کی عبادت، دن و رات اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہی لوگ ہیں، یہی فرضی لوگ کہ جو گھروں میں، پریوار میں لڑائیاں کروا دیا کرتے، آپس میں جھگڑے کروا دیا کرتے۔ ہوتا ہے نا آج تو یہ ایک معاشرے میں ایک سسٹم سا بن گیا ہے کہ اگر گھر میں 4 سدسیہ ہیں، 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائی شادی شدہ ہے اور ان چاروں بھائی کی بیویوں میں ہماری مائیں بہنیں اس چیز میں زیادہ ملوث ہیں، اگر کسی کے ایک میں بھی سر میں درد ہو گیا تو فوراً ایسے کے پاس میں جائے گی اور کہے گی کہ مجھے ہوا کیا ہے، مجھے کس نے کروا دیا، کیا کروا دیا، تو وہ فوراً اس کی جیٹھانی کا یا اس کی دیورانی کا نام لے گا یا اس کے کسی شریک کا نام لے گا کہ اس نے کروایا، پھر آپ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کبھی کبھی سچویشن بن جاتی ہے کہ لوگ آپس میں مار کاٹ کر لیا کرتے ہیں، سگے بھائی آپس میں مر جایا کرتے ہیں صرف انہی لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کو بھی اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کبھی نہیں بنی نہ دورانی کی نہ جیٹھانی کی، کبھی بنتی دیکھی ہے، کبھی معاملہ ایسا سامنے آیا ہی نہیں کہ ہاں بڑے اتفاق کے ساتھ میں رہتی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان لوگوں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں بچنے کی کوشش کریں ان لوگوں سے، اپنی عورتوں کو بچائیں ان لوگوں سے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے چرس گانجا پینے والے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں معاشرے کے اندر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سواری آتی ہے، کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ معاشرے میں ان لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے اوپر غوث اعظم کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر غریب نواز کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر اعلیٰ حضرت کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر صابر پاک کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سواری آتی ہے، ہمارے اوپر فلاں اللہ کے ولی کی سواری آتی ہے۔ غور کیا آپ نے یہ کون لوگ ہیں؟ سواری کن کے اوپر؟ جو دن اور رات گناہوں میں ملوث رہنے والے، ان کے اوپر سواریاں آ رہی ہیں، وہ بھی کس کی؟ غوث اعظم کی۔ جھوٹ دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے بھئی۔ اگر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے، مثال کے طور پہ مراد آباد سے دلی کسی کو جانا ہے تو مراد آباد بس اڈے پہ جائے گا یا ریلوے اسٹیشن پہ جائے گا، وہاں پر سواری ملے گی، بس سواری ہوگی یا ریل کے ذریعے وہ جائے گا یا کسی اور سواری سے وہ جائے گا۔ سواری یہ ہوتی ہے سواریاں جانے کے لیے، لیکن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو ہی سواری بنا لیا۔ بھائی تم کوئی اڈا تھوڑی نہ ہو کہ ہاں تمہارے اوپر سواریاں آئیں گی، سواریاں اتریں گی، اور وہ بھی اس کے اوپر جو بے نمازی ہے، جو کبھی نماز کے قریب نہیں، کبھی روزے کے قریب نہیں، کبھی دین کے قریب نہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، نمازی ہو یا نہ ہو، کبھی بھی کسی کے اوپر غوث اعظم کی سواری نہیں آتی، غریب نواز کی سواری کسی کے اوپر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کی سواری کسی کے اوپر نہیں آتی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سواری کسی کے اوپر نہیں آتی۔ یہ ان لوگوں نے ڈھونگ بنا رکھا ہے اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسوں کو اپنا پیر نہ بنائیں۔ کتنے تو ایسے جو کہتے ہیں ہمارے مرید بن جاؤ، نماز معاف، نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز نہیں پڑھو گے کوئی مسئلہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا کہنے والا کافر ہے اور ایسے شخص کو اپنا پیر ماننے والا بھی کافر ہے جو نماز کا انکار کرے۔ نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، جو کہتے ہیں نا غوث اعظم کی سواری آتی ہے، ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ بلکہ غوث اعظم سے عقیدت کر لو، غوث اعظم کی محبت اپنے دل میں بسا لو۔ رب کعبہ کی قسم، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بے حساب مرید ہیں اور آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہیں اور آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، قربان جاؤ میرے عزیزوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر سرکار غوث اعظم کیا جواب دیتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ میرے لیے ہیں، اور
اور گناہگاروں کے لیے میں ہوں۔ یہ تو کہا گیا میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ یہ ہے اللہ کے ولی، ان سے محبت کرو، ان سے اپنا رشتہ جوڑو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قسم کے مرید ہیں، ایک گناہگار اور ایک نیکوکار۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک مرید آپ کی آستین میں رہتے ہیں، اور جب کوئی آپ کے مرید کو پریشان کرتا ہے، آپ کے مرید کو ستاتا ہے، کہ مرید کو نقصان پہنچاتا ہے، تو حضور غوث اعظم اپنی آستین کو جھاڑتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب دی گئی ہے کہ اس کتاب کے اندر میرے تمام مریدوں کا نام ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر، میں نے تیرے مریدوں کو تیری نسبت کی وجہ سے بخش دیا ہے، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ آؤ غوث اعظم کے غلاموں، اپنے مقدر پر خوشیاں مناؤ، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا دست ہدایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ میرے مریدوں میں گناہگار بھی ہے، میرے مریدوں میں بیکار بھی ہے، لیکن میں تو اچھا ہوں۔ میرے مریدوں میں طاقت و قوت والے نہیں ہیں، لیکن میں تو طاقت و قوت والا ہوں رب کریم کے فضل و کرم سے، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے کو اپنا پیر بناؤ، ایسے سے محبت کرو۔ یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کے مقرب بندے، یہ ہے اللہ کے محبوبین بندے۔ غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہو، سیدی سرکار صدر اللہ فاضل ہو، اور تمام تر اولیاء کرام، سیدی سرکار صابر پاک ہو، بے شمار اولیاء کرام گزرے ہیں، ان سے محبت کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کا وسیلہ دے کر کے تم رب کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ انہی کی محبت تمہیں قبر میں بھی کام میں آئے گی، آخرت میں بھی کام میں آئے گی۔ ایسے کے پیچھے نہ جاؤ کہ جس کا خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔